نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا لفظی ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ قل کہہ دیجئے، اللہم اے اللہ، مالک الملک تو ملک کا مالک ہے، تؤتی الملک عطا کرتا ہے ملک، من تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتنزع الملک اور چھین لیتا ہے ملک، ممن تشاء جس کو تو چاہتا ہے، وتعز من تشاء اور عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، وتذل من تشاء اور ذلیل کر دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں ہے بھلائی، انک علی کل شیء بے شک تو ہر چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق 5 ہجری کو ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ کفار مکہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کرام نے بالخصوص حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ مدینہ کے اندر رہ کر کفار مکہ کے ساتھ جہاد کیا جائے، اور اس کی صورت یہ ہو کہ ہم مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھودتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس مشورے کو قبول فرمایا اور خود صحابہ کرام کے ساتھ مل کر مدینہ کے ارد گرد خندقیں کھودنی شروع فرما دی۔ صحابہ کرام بھی خندقیں کھودتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کھود رہے تھے۔ فقر و فاقہ کا زمانہ تھا، صحابہ کرام نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے ساتھ ایک پتھر باندھا ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے تو درمیان میں ایک بڑی چٹان آ گئی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی۔ صحابہ کرام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے سلمان، ہم جب خندق کھود رہے تھے تو درمیان میں ایک مضبوط چٹان آ گئی جو ہم سے نہیں ٹوٹ رہی، آپ ایسا کریں کہ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ صحابہ کرام سے چٹان نہیں ٹوٹ رہی ہے۔ سلمان فارسی گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، صحابہ کرام جب خندق کھود رہے تھے تو درمیان میں ایک مضبوط چٹان آ گئی جو صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جگہ تشریف لائے جہاں پر چٹان حائل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے کھودال لیا اور اس چٹان کو ایک ضرب لگائی۔ جب ایک ضرب لگائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کو، تو اس چٹان سے آگ کے شعلے نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آگ کے شعلوں میں سے ایران کے محلات نظر آئے۔ جب دوسری ضرب لگائی چٹان کے اوپر تو پھر چٹان سے آگ کے شعلے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روم کے محلات نظر آئے۔ تیسری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چٹان کے اوپر ضرب لگائی، پھر آگ کے شعلے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آگ کے شعلوں میں سے صنعاء کے محلات نظر آئے، اور پھر یہ چٹان ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین وحی لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محمد، جو آپ کو آگ کے شعلوں میں سے محلات نظر آئے ہیں ایران کے، روم کے، صنعاء کے، ایک دن آئے گا
کہ یہ محلات، یہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کر لے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری بات صحابہ کرام کو بتلائی کہ میں نے چٹان کے اوپر 3 دفعہ ضرب لگائی، 3 دفعہ چٹان کو مارا اور تینوں دفعہ آگ کے شعلے نکلے اور مجھے ایران کے، روم کے اور صنعاء کے محلات نظر آئے ان شعلوں میں۔ پھر جب چٹان ٹوٹ گئی تو اس کے بعد جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد، یہ جو آپ کو آگ کے شعلوں میں سے محلات نظر آئے ہیں ایران کے، روم کے، صنعاء کے، یہ ایک دن آئے گا بہت جلد کہ یہ تمام محلات، یہ تمام علاقے مسلمانوں کے قبضے میں ہوں گے اور مسلمان ان علاقوں کو فتح کر لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری بات صحابہ کو بتلائی تو یہودیوں نے بہت مذاق اڑایا اور کہا اے محمد، آپ کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، آپ کے صحابہ کے پاس کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں، لیکن آپ اتنے اونچے اونچے خواب دیکھ رہے ہو کہ آپ روم اور ایران پر فتح کر لو گے۔ روم اور ایران تو ایک منظم حکومتیں ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، فوج ہے، ہر چیز ان کے پاس ہے، اور ان کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ گھبراتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہو کہ ہم ان کے اوپر بھی قابض ہو جائیں گے۔ تو بہرحال یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی اس بات کا بہت مذاق اڑایا، اور اسی طرح ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ایک لمبے بازار سے گزر رہے تھے جس کا نام تھا یہود بنو قینقاع۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دین اسلام کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودیوں کو دعوت دے رہے تھے تو وہاں پر عیسائی بھی جمع ہو گئے، مسلمان بھی جمع ہو گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایک دن آئے گا کہ آپ روم اور ایران پر فتح کر لو گے۔ تو اس وقت بھی یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کہ آپ لوگوں نے کیا ناتجربہ کار لوگوں سے فتح حاصل کر لیے غزوہ بدر کے اندر، کہ مکہ کے ناتجربہ کار لوگ تھے، ان سے آپ نے فتح حاصل کر لی اور آپ کامیاب ہو گئے، تو آپ اب اتنے اونچے اونچے خواب دیکھ رہے ہو کہ ہم اب روم اور ایران پر بھی فتح کر لیں گے۔ روم اور ایران جو ہے وہ ایک منظم حکومتیں ہیں، ان کے پاس طاقت، مال و دولت، ہر چیز ہے، آپ ان کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 نازل فرمائی اور فرمایا اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے، قل اللہم، کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، تو ملک کا حقیقی مالک ہے، کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ملک ہیں ان کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ عارضی ملکیتیں جو ہے اللہ رب العزت مسلمانوں کو بھی دے دیتا ہے اور اپنے نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ اللہ نے نمرود کو بھی عارضی ملکیت دی ہوئی تھی اس دنیا کے اندر۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے عارضی ملکیت اس دنیا کے اندر فرعون کو بھی دی ہوئی تھی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے الیس لی ملک مصر، کہ فرعون کہتا تھا کہ یہ مصر کی بادشاہت یہ میرے پاس نہیں ہے، یہ نہریں، یہ ڈیم، یہ آبپاشی کا نظام، یہ خزانے، یہ سارے میرے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر نافرمانوں کو بھی حکومتیں دیں، نافرمانوں کو بھی ملک عطا فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقی ملکیت تو اللہ کے پاس ہے، لیکن عارضی ملکیت اللہ رب العزت اپنے نافرمان لوگوں کو بھی دے دیتا ہے اور نیک لوگوں کو بھی دے دیتا ہے، کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور باقی نیک لوگوں کو بھی ملکیت عطا فرمائی، ملک عطا فرمائے، بادشاہی عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت کے پاس حقیقی ملکیت ہے۔ عارضی ملکیت اللہ رب العزت دنیا کے اندر نیکوں کو بھی دے دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے، تو ملک عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور چھین لیتا ہے ملک جس سے تو چاہتا ہے۔ کہ جس طرح اللہ رب العزت نے پہلے نمرود کو بادشاہت عطا فرمائی، فرعون کو بادشاہت عطا فرمائی اور پھر ان سے چھین لی، اسی طرح
یہاں پر بھی اللہ نے روم اور ایران کو بادشاہت عطا کی ہوئی ہے، ملک عطا کیے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ چاہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو اللہ رب العزت ان سے یہ بادشاہت، یہ ملک چھین لے گا۔ اور پھر اسی طرح ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایران سارا کا سارا فتح ہو گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور روم کا بھی خاصا علاقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد روم بھی جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو وحی کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی تھی، اللہ رب العزت نے وہ پوری فرما دی، اور ایران اور روم جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کافر کہہ رہے ہیں کہ روم اور ایران کو آپ فتح نہیں کر سکتے، وہ منظم حکومتیں ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، مال و دولت ہے، فوج ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ ملک کا عطا کرنا اور ملک کا چھین لینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو جس طرح اب روم اور ایران کفار کے قبضے میں ہیں اور ان کے پاس مال و دولت ہر چیز ہے، تو جس طرح اللہ نے ان کو یہ ملک عطا کیے ہوئے ہیں، ایک دن آئے گا کہ یہ ملک اللہ رب العزت ان سے چھین لے گا، اور یہ اللہ رب العزت چھین سکتا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور پھر اللہ نے چھین کر بتلایا بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور آگے اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو اللہ چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کس کو عزت دینا چاہے اور پوری دنیا اس کو ذلیل کرنا چاہے تو اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جس کو اللہ عزت دے، اور جس کو اللہ ذلیل کرنا چاہے، پوری دنیا اس کو عزت دینا چاہے تو اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا جب اللہ اس کو ذلیل کرے۔ تو عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے کہ بعض اوقات ملک عطا کرتا ہے اور ساتھ ذلت دے دیتا ہے، اور بعض اوقات ملک چھین لیتا ہے اور ساتھ عزت دے دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ملک بھی دیتا ہے اور عزت بھی دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ملک چھین لیتا ہے اور ساتھ ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں ہے بلائی، ہر چیز کی بلائی، خیر، نیکی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔